مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. روحانی علاج اور استخارہ. اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، یعنی روحانی علاج جان سکتے ہیں. اگر کوئی کام آپ کے اٹکے ہوئے ہیں، کوئی کام کرنے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، مشیت الہی جاننا چاہتے ہیں، تو آپ جو نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر واٹس ایپ پر آپ وائس کی صورت میں ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور جو یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین ہیں یہ کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آئیے آپ کی کالز وغیرہ لینے سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتا ہوں. جی ناظرین کرام، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی نیکیوں کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، تو ہمیں ماہ رمضان میں اور بھی زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اب تو دن بھی تقریباً 9 یا 8 دن بچے ہوں گے. جی ہاں، اگر 29واں چاند ہوا تو آج کا دن گزر جانے کے بعد ہمارے پاس 8 ہی دن باقی ہیں. عشرۂ جہنم سے آزادی جاری و ساری ہے. ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اس میں خوب درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے. سبحان اللہ، کتنی خوب فضیلت جو میں آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، اور اس کے لیے سعادت مندی، اس کے لیے معراج ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، کتنا سعادت مند ہوگا وہ شخص کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی جس کو سعادت مل جائے. اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الحمدللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جس کا جسم مس ہو گیا، خدا کی قسم اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی. تو یہ کیسی سعادت مندی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت. تو جو چاہتا ہے کہ جناب مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت قیامت کے دن ملے، تو اسے چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. کم از کم 50 مرتبہ تو ہمیں پڑھ ہی لینا چاہیے. اور اتنا آسان ہے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا. وقت کتنا لگتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک مکمل درود پاک ہے. تو نیت کر لیجئے اور آئیے میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، پروگرام جاری ہے روحانی علاج اور استخارہ. آپ روحانی علاج بھی جان سکتے ہیں، آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے اسکرین پر جو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پر واٹس ایپ میں وائس کر سکتے ہیں. اور جو یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کرام ہیں وہ کمنٹس کے ذریعے اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کالز چلائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقبول احمد، رہنے والا مکرانہ. کاروبار میں رکاوٹ ہے، اس لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں. اس کا روحانی علاج بتائیں اور توڑ بتائیں. اللہ اللہ اللہ. مقبول بھائی، اللہ پاک آپ کی کاروباری رکاوٹوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے. ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے. رزق حلال کمانے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رزق حلال میں برکتیں دے گا، اور انشاءاللہ اس میں اضافہ ہی فرمائے گا. استخارہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کا ضرور کریں گے. ایک اور کال دے دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ساحل ہے، میں پنجاب لدھیانہ سے ہوں۔ میری جو پریشانی ہے کہ مطلب جو دل من ہے وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے، کام نیک اور صحیح کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی گھبراہٹ ہونے لگ جاتا ہے، اور غلط کام کی طرف مائل بہت جلدی ہونے کا من کرتا ہے، مطلب غلط کام غلط نہیں لگتا ہے، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، گناہ وغیرہ ان سب سے بچتے نہیں، یہ پریشانی۔ اللہ پاک ساحل بھائی آپ پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ پاک کرم والا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ ضرور آپ کو روحانی علاج بتائیں گے۔ حضور پہلے روحانی علاج میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرما دیں، پھر ایک استخارہ آپ فرما دیں مقبول بھائی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے مقبول بھائی نے تو استخارہ کے لیے کہا ہے لیکن شاید والدہ کا نام انہوں نے نہیں بتایا ہے، صحیح۔ تو اگر ناظرین جب بھی کوئی استخارہ ہم سے کروانا چاہے تو اپنے مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مریض کا نام، جس کو تکلیف ہے اس کا نام اور والدہ کا نام ضرور بتائے، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے پھر آپ کو جواب بھی دیا جا سکے گا۔ البتہ ان کی کاروباری رکاوٹ کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ جس کو کاروباری رکاوٹ ہو، کاروبار میں کیسی ہی تکلیف ہو، تنگی ہو، روزی نہیں چل رہی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ تھا۔ تو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں گمان بھی نہیں تھا، پھر روزی میں انشاءاللہ جو تنگی آ رہی ہے وہ بھی دور ہوگی استغفار کی برکت سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، اگر اتنا یہ بڑی ایک ہے عبارت عربی کی دعا ہے، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ یہ بھی پڑھ لے تب بھی چل جائے گا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری رکاوٹ دور ہوگی۔ ایک روحانی علاج آپ یہ بھی کر لے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یعنی سر پہ نہ ٹوپی ہو نہ سر کے اوپر کوئی چھت ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر آپ 500 بار 500 ٹائمز یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ عشاء کے بعد کرنے کا یہ معمول بنا لیں، آپ کی جو بھی تکلیف ہے کاروباری وہ دور ہو جائے گی۔ دوسرا ہمارے ساحل بھائی نے سوال کیا ہے کہ اچھا کام کرتے ہیں اس میں بھی ان کو شاید گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اور برے کام کی طرف دل بہت جلدی ان کا مائل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ اگر جو اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو کہیں احساس کم تری کا آپ شکار تو نہیں، یہ غور کر لیں، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، اور خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک صفاتی نام یا حفیظ یہ مبارک صفاتی نام کو روزانہ 16 بار 16 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ پھر جو اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہیں وہ گھبراہٹ ہونا بند ہو جائے گی۔ اور رہی بات گناہوں کی طرف دل جلدی مائل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ یا عفو اس کی کثرت کرتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا عفو آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گناہ کی طرف دل مائل نہیں ہوگا۔ ایک اور عمل گناہ سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کہلاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے 10 بار روزانہ کسی بھی وقت پڑھ کر اپنے اوپر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل برے کام کی طرف دل مائل نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے روحانی علاج بیان ہوئے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایف جی چینل کے ناظرین،
ذہنی طور پر کنٹرول یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر بندہ کوشش کرے نا تو اپنے خیالات پر کنٹرول پا سکتا ہے, اپنے آنے والے وسوسوں پر وہ کنٹرول پا سکتا ہے, اس کو اختیار ہے. بس یہ کہ توجہ نہ کریں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں, اچھے لوگوں کی بات سنیں. بعض اوقات بری صحبت یہ برے خیالات کی طرف لے جاتی ہے, پھر برے خیالات سے برے اعمال میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو اچھی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ الکریم تو ہماری سوچیں بھی پاک ہوں گی, سوچیں بھی اچھی ہوں گی, خیالات بھی اچھے ہوں گے, اور انشاءاللہ نیکیوں میں استقامت پانے میں اور نیکیاں کرنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ایف جی چینل کے ناظرین, پروگرام جاری ہے روحانی علاج اور استخارہ. آپ ہمیں کال کے ذریعے یعنی واٹس ایپ وائس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی الحمدللہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اور کمنٹس کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی روحانی علاج جاننا اور استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کیجئے. اور یہ ضرور یاد رکھیں, اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلے کے ساتھ آپ کا نام اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ضرور آپ یہاں پر بیان کریں. جی مزید کالز دیجیے گا. میرا نام محمد آزاد ہے اور میرے والد صاحب کے سر میں درد ہے اور ان کے گھٹنوں میں, اور ان کا بھی تعبیذی بتانا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آزاد بھائی, آپ کے والد صاحب کا جو سر کا درد رہتا ہے, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے اور تمام ہی امراض اللہ پاک ان سے دور فرمائے. انشاءاللہ جانتے ہیں درد سر کا علاج, اور یقیناً یہ کئی ناظرین کے ذہن میں سوال ہوگا کہ درد سر میں بڑے گرفتار رہتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ درد سر کا کوئی علاج ارشاد فرما دیں. جسے درد سر کی تکلیف رہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ 7 بار سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے, اسے 7 بار پڑھ کر اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے تو وہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے, اور اگر مریض خود کر رہا ہے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یہ سر پر, اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے, اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو وہ سیدھا سر پر مریض کے دم کر دے, اور پھر مریض سے پوچھے کہ کیا ابھی بھی درد سر باقی ہے. اگر درد سر باقی ہو تو دوبارہ سے یہی عمل 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دوبارہ سے دم کرے. مریض خود اگر کر رہا ہے تو دوبارہ سے اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے وہ اپنے سر پر پھیر لے, پھر خود غور کر لے کہ ابھی بھی درد سر باقی ہیں تو تیسری مرتبہ یہ عمل کر لے. تیسری مرتبہ میں انشاءاللہ عز و جل لازمی اللہ پاک نے چاہا تو اس کے کرم سے شفا مل جائے گی ماشاءاللہ انشاءاللہ. گھٹنوں میں درد کا بھی شاید انہوں نے ذکر کیا تھا. گھٹنوں میں درد, اگر جس کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھیں, اور اس کے بعد میں یہ آیتیں, یہ ایک دعا ہے, اسے 7 بار پڑھے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار اسے پڑھے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کر پھر اپنا سیدھا ہاتھ ہٹا کر اس جگہ پہ دم کر دے, انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہوتی ہے, اور بڑھاپے میں تو پھر بھی گھٹنوں کا درد ہو ہی جاتا ہے, یعنی اکثر و بیشتر ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے. تو بہرحال وظیفہ کریں انشاءاللہ, اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں. یوٹیوب پر بھی ہمارے ناظرین سوال بھیج رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ بتائیے. اور انہی کا دوسرا سوال ہے, جو بھی نیا کام یعنی بزنس شروع کرتے ہیں تو سکسیس نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرماتے. تو رزق میں برکت کے لیے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظرین کرام وظیفہ بیان کیا گیا کہ نیا بزنس اسٹارٹ لیتے ہیں تو وہ سکسیس نہیں ہوتے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو ندیم بھائی اس میں اس بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو بہت ساری چیزوں کو غور بھی کرنا چاہیے کہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی معلومات میں نے حاصل کیا ہے. صحیح. بہت سارے لوگ پہلے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی معلومات نہیں لیتے. کسی کو دیکھا کہ یار یہ بزنس کر رہا ہے, بڑا کامیاب ہو گیا اس بزنس میں, وہ بزنس شروع کر دیتے ہیں. اس کا فن پتہ نہیں ہوتا, وہ بزنس کا سامان کہاں سے سستے میں ملے گا,
بہت ساری معلومات نہیں لیتے ہیں، پھر بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ویسی کامیابی نہیں مل پاتی. تجربہ ہونا چاہیے، جو بھی تجربہ کام کر کر لے رہے یا پھر تجربے صحیح. والوں سے مشورہ کر لے اس میں کہ کہاں سے لیتے، کچھ معلومات مل جائے پھر اس میں ہاتھ ڈالے. صحیح. البتہ جب یہ کوشش کر رہا ہو اور کسی طرف کاروبار کرنا جم گیا ہو کہ اب یہ کاروبار کرنا کہ اس کے لیے، کاروبار اور بزنس پورا کے پورا حلال بھی ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب وہ اس کی معلومات کر رہا ہو، اس کی کوشش کر رہا ہو، تو یہ دعا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لے. یا نافعو، یا نافعو، یا نافعو. اس کی فضیلت میں ہے کہ اللہ پاک کا یہ جو مبارک صفاتی نام پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کرے، صرف کاروبار ہی نہیں ہے، جو بھی کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو کاروبار میں کامیابی مل جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک کے ناموں میں کیسی برکتیں ہیں، جو نام پڑھا جائے الحمدللہ اس کے الگ الگ علاج ہو جاتے ہیں، برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. اچھا، عاقب خان ملک یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. اسٹوڈنٹس جو ہے نا، وہ جیسے ہی امتحان قریب آتا ہے تو وہ ویسے تو وقت ایسے ہی گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ایگزام کے قریب روحانی علاج وہ تلاش کرنے لگتے ہیں. کچھ نمازیں بتا دیجئے. تو چلیں، ایگزام میں اگر پاس ہونا ہی ہے تو الحمدللہ اس میں بھی وظائف تو آپ بیان کرتے ہی ہیں. امتحان میں کامیابی کے لیے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 16 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی یہ سورت پڑھیں. 16 بار سورہ اخلاص، اور یہ سورت مکمل 16 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد میں اللہ پاک سے کامیابی کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل دنیاوی امتحان میں، دینی امتحان میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں دنیاوی امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اخروی امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرمائے. ایف جین چینل کے ناظرین، دنیاوی امتحان تو دنیاوی امتحان ہے، یہاں پر تو جناب رشوت سے بھی کام چل جاتا ہے، دوبارہ موقع بھی دیا جاتا ہے اگر فیل ہو گئے تو. لیکن آخرت کا امتحان ایک ہی بار ہے، قبر کا امتحان ایک ہی مرتبہ ہے. اگر وہاں فیل ہو گئے نا تو پھر چانس نہیں ہے دوبارہ امتحان کا. اللہ پاک ہمیں بغیر امتحان کی بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. اور یہاں تو امتحان پوشیدہ ہوتا ہے، بندہ جس کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہوتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اگر نیند آتی تو جناب یوں سمجھے بیدار رہنے کے لیے وہ گولیاں کھاتا ہے کہ کسی طرح میں امتحان کی اچھے سے تیاری کر لوں. لیکن آخرت کا جو امتحان ہے، پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے، پہلے سے سوالات ہمیں دے دیے گئے ہیں کہ قبر میں کیا سوالات ہونے ہیں اور قیامت میں کیا سوالات ہونے ہیں. تو ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم قبر و آخرت کے امتحان کی بھی تیاری کریں. وہی امتحان ہے کہ جس کے بعد اگر ناکام ہوئے، اگر فیل ہو گئے تو جہنم ہے، اور اگر ہم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے تو سمجھے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہونی چاہیے، اللہ پاک دونوں جہان میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے. جی مزید کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار اتاری احمد آباد شریف سے. میری پھپھی کا لڑکا ایڈمٹ ہے، یہ پیٹی میں رکھا گیا ہے ان کو، تو ان کے لیے کچھ روحانی علاج ہو تو عطا فرما دی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. وقار بھائی، آپ کے پھوپھی کے بچے کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جو بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہے، جس سبب سے رکھا گیا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام عاصم ہے، میں جوا پورہ کا رہنے والا ہوں. کچھ لاسٹ منتھ سے میری وائف کو تکلیف ہو رہی ہے، خواب آ رہے ہیں میت کے کھانے کے حصے سے خواب آ رہے ہیں، اور دو پھر طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ جاتے تھے. تو اس حساب سے مجھے کچھ روحانی علاج بتائیے. اللہ پاک قاسم بھائی آپ کی وائف کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یعنی یہ جو ڈراؤنے خواب ہے بیسیکلی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو وقار بھائی کا پہلے آپ جواب ارشاد فرما دیں. ان کے جو پھپھو کے بچے ہیں وہ پیٹی میں رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات پیلیا ہو جاتا ہے، مختلف امراض ہوتے ہیں. تو کوئی وظیفہ، اب وہ بچہ ہے وہ تو کر نہیں سکتا، تو اب کس کو کرنا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. اس میں اب جو سوال کرنے والے چاہے تو یہ خود کر لے یا والد صاحب کر لیں. تو اس میں عمل یہ کرنا ہے کہ 3 دن کنٹینیو بغیر ناگاہ کیے 3 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اتنا پڑھ کر اول آخر
3 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ بسم اللہ شریف مکمل پڑھ کر بچے پہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ایک عمل یہ بھی کر لیں، اور دوسرا عمل یہ کر لیں کہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو، یہ کسی کو بڑا مرض اگر لاحق ہو گیا ہے اور وہ اسے شفا نہیں مل پا رہی ہے تو اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے، 1000 بار یا حیو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کر بھی مریض پہ دم کیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل بیمار کو صحت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ حضور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بچوں کو بھی آتے ہیں اور بڑوں کو بھی آتے ہیں، تو وہ ڈر سے جاتے ہیں، کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تو ڈراؤنے خواب سے بھی بچنے کا کوئی وظیفہ ہوگا کہ بندہ سونے سے پہلے کچھ وظائف کر لیں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو، اللہ پاک کا مبارک صفاتی نام ہے، اسے 21 بار یا متکبرو یہ پڑھ کر اول آخر درود شریف یہ بچے جو بھی جس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اس پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب سے نجات مل جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہاں میں ناظرین کو یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ جس میں اس طرح کے ڈراؤنے سین ہوتے ہیں، اب بچے وہ دیکھتے ہیں، پھر رات میں وہی چیز خوابوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور خواب میں تو وہ چیزیں انہی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات پھر بڑی آزمائش کے مول لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی فلمیں کیا بلکہ اس طرح جو بھی ناجائز و حرام فلمیں ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں وہ تو ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ بندہ دن میں کر رہا ہوتا ہے نا کچھ اعمال، تو وہ بعض اوقات خواب میں آ جاتے ہیں اور خواب میں پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، تو سونے سے پہلے یہ یا متکبرو والا ہمیں وظیفہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں FGN چینل کے ناظرین کو گزارش کروں گا کہ سونے میں نا سنت کے مطابق سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حصار فرما کر نا آرام فرماتے تھے، حصار بھی آپ بیان فرما دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ حصار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ تھا، اب حصار فرما کر آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ترغیب کا سبب تھا۔ اللہ پاک نے تو ان کو محفوظ فرمایا تھا، اور وہ چاہیں تو کیا نہ ہو، اگر آزمائش تکلیفیں ان پر تھی بھی تو وہ سب اختیاری تھی، لیکن بہرحال ہمیں سنت کے مطابق سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوٹیوب پر ماشاءاللہ ناظرین ہم سے جوائن ہو رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ جو یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں مزید لنک کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی ناظرین ہمیں جوائن کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ سسرال میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، اور گھر کا کوئی ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو یعنی وہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے حالات بنے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی وظیفہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ایک مرتبہ یہ گھر کا استخارہ بھی کروا لیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہماری جو دعوت اسلامی انڈیا کی ایک سروس ہے آن لائن استخارہ، صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک یہ سروس ہماری کھلی رہتی ہے۔ ابھی رمضان کے دنوں میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک یہ سروس ہے ہماری۔ آپ نمبر بھی نوٹ فرما لیں، اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنے گھر کا ایڈریس، اچھا یہ مردوں کے ذریعے ہی استخارہ کروایا جائے گا، اس پر اسلامی بہنیں کال نہیں کر سکتی ہیں۔ صبح میں 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، اپنا پرابلم بتائیں، فون چالو رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فون پر ہی استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا۔ ہمارا نمبر ہے 02268971126، آپ اس نمبر پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کر لیں۔ اچھا اس طرح کے اگر معاملات ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی سارے گھر والے کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بہت کثرت کے ساتھ میں یا سلامو پڑھے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جو یا سلامو کی کثرت کی جائے گی تو اس گھر میں بیماری، تنگ دستی، بے روزگاری انشاءاللہ عز و جل اگر ہے تو دور ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آئندہ آنے سے حفاظت رہے گی۔ تو گھر کے افراد یا سلامو کی کثرت کریں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہر دوسرا شخص اپنے گھر میں پریشانی کی شکایات کر رہا ہے، تو یہ مدنی پھول میں چلتے چلتے عرض کرنے لگا ہوں کہ ذرا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی ایسی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں۔
بعض اوقات گھر کے لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں یا گھر میں آنے والی پریشانیاں، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز گھر میں کسی کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا گھر بعض اوقات یہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو پرابلم کیا ہے، کہاں سے ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. کبھی تو آزمائشیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ بالکل وظائف کیجئے، پریشانی ہو تو بھی وظائف کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گھریلو ایسے مسائل ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پرابلم کہاں سے ہے، اور اگر بہو ہیں تو اس کو احسن انداز سے اصلاح کی تدبیر کرنی چاہیے. لڑائی جھگڑے سے تو کام نہیں چلتا، اور جناب زور و جبر سے تو کام نہیں نکالا جاتا. جو بڑے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے، اگر ان کی اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان پر وہ شفقت کریں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. تو اتحاد اتفاق کے ساتھ ہی گھر کا چلنا یہ بڑا مفید رہتا ہے، ورنہ بعض اوقات زندگی بڑی تنگ سی ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں گھریلو مسائل سے محفوظ فرمائے. ایک کال اور لیتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زبیر ہے اور میرے امی کا نام عزیز النساء ہے. ہم ایک گھر تعمیر کروا رہے ہیں اور گھر تعمیر کروانے میں ہمیں جو ہے رکاوٹیں آ رہی ہے. تو کیوں رکاوٹیں آ رہی ہے یہ استخارہ کر کے ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. زبیر بھائی آپ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. انشاءاللہ حاجی اعجاز صاحب استخارہ کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر یہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں. جی حضور آپ استخارہ فرمائیے گا. ناظرین کرام، اللہ پاک ہماری تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. جب تک استخارہ ہو رہا ہے یہ مدنی پھول میں عرض کرتا چلوں کہ رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں تو ہمیں ہمت رکھنی چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم شکوے شکایت کریں. بعض اوقات تو لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ یار جناب میرا پڑوسی ہے، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں آنی ہے، میرا دوست ہے اس کو تو کوئی بھی پریشانی نہیں آئی، سارے پریشانی کے پہاڑ مجھ پر ہی کیوں ٹوٹ رہے ہیں، ساری آزمائشیں مجھ پر ہی کیوں ہیں. اس طرح کے الفاظ بندہ بولنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات معاذ اللہ رب العالمین ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ مسائل نہ یہ یوں سمجھے زندگی کا حصہ ہے. زندگی کی گاڑی یہ مسائل کے پہیوں پر چلنی ہے. تو جب بھی پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، ہمیں اپنے نیک لوگوں کی طرز پر عمل کرنا چاہیے. اور وہ کیا تھی؟ صبر کرنا، تحمل کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اللہ پاک سے التجائیں کرنا. پریشانیاں ہوتی، بندہ کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے. بھائی جو پریشانیاں دور کرنے والا رب ہے اس کی بارگاہ میں جاؤ نا. میں مشورہ دوں گا ایف جین چینل کے ناظرین کو، بیماری ہوں، پریشانی ہوں، جناب قرض نہیں اتر رہا ہے، بے اولادی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، نیک رشتے نہیں مل رہے، جاب کا پرابلم ہے، بزنس جو ہے وہ ڈھپ ہو چکا ہے، اور جناب چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں اور معاملات ہیں. ایک بڑا ہی پیارا عمل اگر ہم کر لینا، جس کا قرآن میں یوں ایک کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ہمیں ترغیب دلائی گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا عمل تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا نا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی نماز سے مدد چاہتے. یہ ہماری تعلیم اور ترغیب کے لیے کافی ہے. تو جب بھی ایسی پریشانی آن پڑے، جب بھی مسائل جناب کھڑے ہو جائیں اور ایسا لگے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ پاک راستے بنانے والا ہے، اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے. تو کم از کم 2 رکعت نہ صلاۃ الحاجات ہمیں پڑھ لینا چاہیے. نماز پڑھیں 2 رکعت، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ نماز کی برکت سے، بزرگان دین کے وسیلے کی برکت سے اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. جی زبیر بھائی کا استخارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی زبیر بھائی کا استخارہ کیا گیا. گھر بننے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے یہ وقتی آزمائش ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہی آزمائش ہے، وقتی آزمائش ہے. ان پر کوئی کسی کا کچھ کیا وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھے کہ حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ ایک عمل کر لیں کہ آپ روزانہ 20 بار یا رافعو یا رافعو یا رافعو، آپ روزانہ 20 بار یہ پڑھ کر یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل
جو بھی آپ کی جائز مراد ہے، جیسے گھر بننا آپ کی، اگر جائز گھر بننا آپ کی ایک مراد ہے تو یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی مل جائے گی گھر بننے میں۔ اچھا، اسی سلسلے میں ہم نے کہ یا نافع والا عمل بھی بیان کیا تھا، اس کو بھی 20 بار ہی پڑھنا ہے، اور بالکل اسی سے ملتا جلتا اس کا ہم وزن نام ہے اللہ پاک کا، یا رافع۔ تو وہ یا نافع کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے کہ مراد کے مطابق کام پورا ہوگا، اور یہاں کام میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو مراد انشاءاللہ عز و جل یا رافع کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ جو یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں وہ کمنٹس کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی منٹس ہمارے پروگرام کے باقی رہے ہیں، ایک کالز آپ دیجیے گا ہمیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن سے جو ہے نا طبیعت خراب لگ رہی ہے، لوز موشن وغیرہ ہو رہی ہے، تو مجھے استخارہ کرانا تھا۔ میرا نام قاسم ہے، امی کا نام گلزار ہے۔ استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اعجاز بھائی استخارہ فرمائیں گے، اور ایک وظیفہ بھی اسرائیل بیگ پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایف جی چینل کے ناظرین، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ گھر میں جب کوئی افراد بیمار ہوتا ہے نا، تو بیماری جانتا ہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے اور کس طرح بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے لیکن اس کی تکلیف کو پورا جسم برداشت کرتا ہے، تو ایسا بندہ نا وہ احسان کا متمنی ہوتا ہے، اور ایسا بندہ نا وہ خیر خواہی کا متمنی ہوتا ہے، اور وہ منتظر رہتا ہے کہ ہم اس کی خیر خواہی کریں اور اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں۔ تو بعض اوقات گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے ان کی تیمارداری کرنا چاہیے، ان کی عیادت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب ہمیں ملا کرے گا۔ جی حضور۔ جی، ان کی جو طبیعت خراب ہے اس میں تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ قاسم بھائی کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ بیماری ہی ہے، باقی ان پر نظر بد وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ ابھی تو شاید آپ کا روزہ ہوگا، افطار کے وقت میں جب آپ پانی پیے تو 7 بار یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ 7 بار یا عظیم اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سستی نہ آنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، سستی نہ آئے۔ اگر سستی اس طرح کی ہے کہ یعنی نیند بھی پوری ہونے کے باوجود بھی ان کو سستی رہتی ہے، تو یہ بعض اوقات کیلشیم وغیرہ کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر سے بھی چیک کروا لیں۔ نیند زیادہ آتی ہیں، سست رہتے ہیں طبیعت کے اندر، اور عمل آپ یہ کر لیں کہ آپ جب بھی پانی پیے تو 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پینے کا اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم سستی وغیرہ اگر طبیعت کی وجہ سے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل سستی دور ہو جائے گی۔ ایک عمل میں بھی بتا دوں، جی، چست لوگوں کے ساتھ رہیے۔ وہی میں نے اسی لیے کہا کہ اگر طبیعت کا معاملہ ہے تو عمل کر لے، اور اگر مزاج میں سستی ہے تو جو عمل آپ نے کہا بڑا مؤثر ہے۔ بڑا پرابلم ہے، سستیوں کا بڑا پرابلم ہے۔ گھر میں جو ہے وہ کام کاج میں پرابلم ہے، باہر دیکھیں تو جناب کاروبار میں سستی کا پرابلم ہے، پھر بندہ بولتا ہے میں سکسیس نہیں ہوتا، بزنس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو چست لوگوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ عبادتوں میں بھی تو چستی ہے نا، جی، عبادتوں میں جہاں لوگ سستی کرتے ہیں وہاں چستی بھی ہے۔ بعض لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، پہلے صف ان کی نہیں چھوٹتی، جماعت ان کی نہیں چھوٹتی، تو یہ چستی ہے نا۔ اور سستی تو ہے کہ بس جاتا ہوں جی، ابھی تو 15 منٹ، ابھی تو اذان میں جو ہے ابھی حال اذان ہوئی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ارے 5 منٹ ہے نا، 2 منٹ کا تو راستہ ہے، اچھا 2 منٹ ہے نا، چلو آج دوسری رکعت میں آخری میں پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ سست انسان نا پھر بعض اوقات وضو خانے پر ہی بیٹھا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ چست لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور ایسے ہی کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ زندگی ہماری بڑی بہترین گزرے گی۔ اللہ پاک
ہمیں ہماری سستیوں کو دور فرمائے، عبادتوں کی سستیوں کو بھی دور فرمائے، اور ہمارے جو کاموں میں سستی ہیں اللہ پاک اسے بھی دور فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ویکلی پروگرام ہم یہ لے کر آتے ہیں، روحانی علاج اور استخارہ۔ اس میں امت کی خیر خواہی مقصود ہے، اور امت پر آنے والی آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، اس کا حل دینا یہاں مقصود ہے۔ آگے کے لیے تو ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف ویکلی ایک دن نہ آئے، بلکہ یہ پروگرام ہم 3 دن لے کر آئیں انشاءاللہ۔ جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ 3 دن یہ پروگرام ہم لائیو لے کر آئیں گے، تاکہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ وظائف ہم بتا سکیں، زیادہ سے زیادہ ان کے استخارے کر سکیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا یہ اللہ پاک کی رحمت سے امت کی خیر خواہی کے لیے کوشاں ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ FGN چینل الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے 55 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا میں رن کر رہی ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کا پارٹ بن جائیے، حصہ بن جائیے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ میں آپ مالی تعاون فرمائیے، جی ہاں، آپ کے وقت کا بھی تعاون ہمیں چاہیے ہوگا۔ بہت بڑا دین کا ہمیں کام کرنا ہے، گھر گھر سنتیں پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں علماء پروڈکشن بڑھانا ہے، حفاظ کرام بڑھانے ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر بنانا پڑتا ہے تو جناب کتنی رقم خرچ ہوتی ہے، اب تو لاکھوں میں بات ہونے لگتی ہے۔ جو تحریک جس کو کئی 100 مدرسے چلانے ہیں، اور آئندہ سالوں میں ان کی تعداد ہزاروں میں ہو جائیں گی، اور بچے تو الحمدللہ ہزاروں میں ہیں ہی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو چلانے کے لیے، ان کے تمام کے تمام انتظام و انصرام کے لیے کتنی ساری چیزیں ان کے لیے مہیا کرنی پڑتی ہیں، کتنے سارے انتظامات ان کے لیے کرنے پڑتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا خرچ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں آپ صدقات اور خیرات نکال رہے ہوں گے، اب تو لوگ فطرہ بھی نکالنے لگے ہیں چونکہ آخری عشرہ ہے، اور کئی لوگ عید سے پہلے بھی فطرہ نکال لیتے ہیں۔ تو گزارش یہی کروں گا کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کے بعد بجے تو آپ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کو اپنی زکوٰۃ، فطرات، صدقات دیجیے، دین کے کاموں میں مدد کیجیے۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شہر میں دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر بھی آپ ڈونیشن کے لیے ایک آپ کوڈ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کو اسکین کر لیجئے۔ جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیے گئے ہیں آپ وہاں پر بھی جا کر نیت کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح بھائی کال پر رابطہ کر کے آپ کا ڈونیشن آپ سے کلیکٹ کر لیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا، ہو سکتا ہے کہ کئی سوالات آپ کے اور بھی آنے والے ہوں اور ہم پڑھ نہ سکے ہوں، فیس بک پر بھی یہ لائیو جا رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم نیکسٹ اسی ایپیسوڈ میں روحانی علاج اور استخارہ میں انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ہم آپ کے ساتھ پھر جوائن ہوں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر